بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ کل ہم نے الف لام میم یعنی حروف مقطعات کے متعلق تفصیل سے سنا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے متعلق سماعت فرمائیے۔ ترجمہ ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر رکھنے والے ہیں، یعنی ہدایت ہے ان کے ڈر رکھنے والوں کے لیے، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبے کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھ کی وجہ سے ہوگا، کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں ذالک الکتاب کہا گیا ہے، یعنی یہ کتاب، قرآن کو کتاب کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں ایک مصحف اور کتاب کی صورت میں مرتب ہو چکا تھا، جس کا ایک ایک حرف آج تک محفوظ ہے۔ یہ محض متفرق یادداشتوں کا مجموعہ نہیں، جسے پیغمبر سے ان کے مختلف اصحاب نے موقع بموقع سنا ہو، پھر سینہ بسینہ ان کی روایت ہوئی ہو اور بات کو یہ یادداشتیں الفاظ اور معانی کی نو بنو تبدیلیوں کے ساتھ نقل اور جمع کی گئی ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اسلام کے سوا دوسرے اہل مذاہب کے پاس جو مذہبی صحیفے موجود ہیں، ان کا یہی حال ہے، اس لیے وہ صحائف نہ لفظی تبدیلیوں سے محفوظ رہے اور نہ معنوی تحریفات سے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفسیر، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس کا وحی الہی ہونا اور خداوند قدوس کی طرف سے نازل ہونا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نظر صحیح کی جائے تو کسی عاقل کے لیے کسی طرح کے کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اس کی کج فہمی کی وجہ سے ہے، اس کی شک کا اعتبار نہیں۔ اور جو شخص فکر صحیح کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن پھر بھی منکر ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شک ہے، تو اسے حقیقت میں شک نہیں، ضد اور عناد نے اسے اس پر آمادہ کیا ہے کہ وہ حق اور حقیقت کا انکار کر دے۔ معزز سامعین اکرام، ایک لفظ ہے یہاں پر ذالک الکتاب، تو عربی پڑھنے والے طلباء تو سمجھ جائیں گے، آپ حضرات بھی غور سے سنیے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ عربی زبان میں ذالکہ کے معنی آتے ہیں وہ، اور ھذا کے معنی آتے ہیں یہ، لیکن یہاں پر یہ کے بجائے وہ ذالکہ لایا گیا، تو یہ کیوں، اس کو ذرا سماعت فرمائیں۔ عربی میں ذالکہ اشارہ بعید یعنی دور کے لیے آتا ہے، اور ھذا اشارہ قریب یعنی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر گفتگو اس کتاب یعنی قرآن پاک کے لیے ہو رہی ہے، لہذا اس میں اشارہ ھذا استعمال ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ کتاب نہ کہ ذالکہ وہ کتاب۔ اس اشکال کے متعلق مفسرین کرام نے مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پر اشارہ بعید استعمال کرنے کا مقصد اس کتاب کی عظمت اور شان کا اظہار ہے، لہذا ذالک الکتاب کا معنی یہ ہوگا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اپنے کمال حقائق، دقائق اور اسرار اور درجے کی بلندی کی وجہ سے مخاطبین کے فہم سے غائب اور انسانی افکار سے بہت بلند ہے، لہذا اس کے لیے ذالکہ کا استعمال کیا گیا۔ ایک دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ پہلے آسمانی کتابوں میں قرآن پاک کے متعلق پیشن گوئیاں موجود تھی، چنانچہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیرے جیسا ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ کلام یہی وحی الہی قرآن پاک ہے۔ تو یہاں پر ذالکہ کا معنی ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پیشن گوئی پہلی کتابوں میں کی گئی تھی، اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جسے پہلے لوح محفوظ سے بیت العزت میں نقل کیا گیا اور پھر وہاں سے 30 سال کے عرصے میں بتدریج نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔
یاد رہے کہ بیت العزت آسمانوں میں ایک مقام ہے جہاں پر قرآن پاک اولاً بیک وقت منتقل کیا گیا تھا۔ معزز سامعین کرام، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سورہ بقرہ میں دوسری جگہ میں قرآن مجید کو ھدی للناس فرمایا اور یہاں ھدی للمتقین، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ قرآن کی دعوت عام ہے، ہر انسان کو قرآن نے حق کی دعوت دی ہے اور بار بار سمجھایا ہے اور دلائل پیش کیے ہیں جن کو سامنے رکھ کر تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا بھی ہدایت پر آ سکتا ہے، لیکن چونکہ اس سے وہی لوگ نفع حاصل کر سکتے ہیں جو اپنی عقل و فکر کو استعمال کر کے حق قبول کرتے ہیں اور یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں گمراہی میں نہیں رہنا، شرک و کفر سے بچنا ہے، اس لیے یہاں ھدی للمتقین فرمایا۔ معزز سامعین، لفظ تقویٰ اس کے معنی آتے ہیں بچنا، ڈرنا، اور مطلب ہے شرک اور کفر سے بچنا، ایمان قبول کر کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا، مزید ترقی کے لیے مشتبہات سے بچنا، اپنے باطن کو صرف ذات حق تعالی شانہ ہی میں مشغول رکھنا اور اسی کی طرف متوجہ رہنا، یہ سب تقوی میں آتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں جو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس میں ہدایت پر ثابت رہنے کی دعا ہے، یہاں بھی وہی بات کہی جا سکتی ہے۔ جو لوگ متقی ہیں، قرآن مجید پڑھ کر اور سن کر ان کی صفت میں تقوی میں اضافہ ہوگا اور ایمان بڑھتا جائے گا۔ فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس میں ہم نے کیا سنا؟ قرآن کریم ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے، یعنی قرآن کریم کی ہر بات درست ہے۔ یہاں اشارہ بعید یعنی دور کا اشارہ استعمال کیا گیا قرآن کریم کی عظمت اور شان کا ظاہر کرنے کے لیے۔ قرآن کو کتاب کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہی میں ایک مصحف اور کتاب کی صورت میں مرتب ہو چکا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کتاب سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے اور تلاوت کلام اللہ، قرآن کریم کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔